من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. پچھلے کئی آیتوں سے شریعت نے انسان کے زندگی میں چلنے والے معاملات میں اور زندگی گزارے جانے والے زمانے میں پیدا ہونے والے واقعات، دنیا میں دنیا داروں سے، گناہ گاروں سے، ایمان پر قائم نہ رہنے والوں سے جو عام طور پر خرابیاں ہوا کرتی ہیں، اس کی ایک بڑی تفصیل پچھلی کئی آیتوں سے چلتے ہوئے آ رہی ہے. اسی سلسلے کی کڑی آج کی بھی ان آیتوں میں ایک مخصوص احکام، طریق زندگی، اس زندگی کے اوپر اس فکر کے ساتھ، اور یہ حکم اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حکم کا انسان کو مکلف یعنی پابند بنایا. اس کی پابندی کرنا ایمان ہے، اس پابندی پر قائم رہنا اسلام کے اوپر قائم رہنا ہے، اسی فکر پر زندگی گزارنا، اسلام کے اوپر جیا، اسلام کے اوپر مرا، پھر اٹھایا جائے گا قیامت میں اسلام پر. اسلام کیا ہے؟ انسان کو جینے کا صحیح ڈھنگ اور طریقہ، پیدا کرنے والے نے جو طریقہ اور ڈھنگ بتایا ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھنا. یہ جتنے چیزیں اوپر سے پیش کی گئی ہیں پہلے بھی تھیں، آج کے معاشرے میں تو سب سے زیادہ یہ خرابیاں ہیں. جو سلسلہ مسلسل چل رہا ہے اس میں ساری تفصیلات کے ساتھ ذکر کر دیا گیا. اصل انسان کی زندگی، عملی زندگی، کاروبار والی زندگی، معاملات والی زندگی، لین دین والی زندگی، اس کا تعلق اور ساتھ کسی چیز سے ہو جاتا ہے تو حقوق کی ادا کرنے والی زندگی، ہر ایک کے حق کو سمجھنے والی زندگی، آنے والی نسل کو آنے نہیں دینا، ان کو پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دینا، پیدا ہونے کے بعد قتل کر دینا، چاہے لڑکوں کی شکل میں مارا ہو آپ نے یا لڑکیوں کی شکل میں مارا ہو، دنیا کے تقاضوں کو دیکھ کر. میری اور ہماری زندگی دشوار ہے، اب ان کی کیسی زندگی کو ہم نبھائیں گے، کیونکہ ان کا آنے والوں کا تعلق، ساتھ اور جوڑ ہمارے اوپر پڑ رہا ہے. اور پھر روز مرہ کے کاروبار، لین دین، چاہے کاروبار کسی بھی قسم کا ہو، کسی کے بارے میں آپ نے نفرت پیدا کر لی، یا اس کا مال لوٹنا چاہا، یا کسی چیز سے محروم کرنا چاہا، یا غصہ اور انتقام میں بدلہ لینا چاہا، اس کو آپ نے قتل کر دیا. یہ نظام قدرت کے اندر آپ دخل دینا چاہتے ہیں، جبکہ آپ بھی اسی کے بندے ہیں. اسی نے آپ کو زندہ رکھا، جس سے نفرت کرتے ہیں، جس کو مارتے ہیں، جس کو قتل کرتے ہیں، جس کی زندگی تباہ کرتے ہیں. دیکھنے میں تو آپ نے ایک کو قتل کیا، ایک کو قتل نہیں کیا. قرآن نے کہا کانما قتل الناس جمیعا، کسی ایک انسان کو قتل کیا تو بہت بڑی نسلوں کو، جس کی گنتی آپ نہیں کر سکتے، اتنے لوگوں کے قاتل ہوئے آپ. وہ کیوں؟ اس کی نسل کی نسل جو آنے والی تھی، جو اس کی پوچھ کے ذریعے سے جانے والی تھی، اس کی پوچھ سے اس کے اولاد، پھر اولاد کے پوچھ سے اولاد، اولاد کے اولاد، اولاد کے اولاد،
وہ سلسلہ کہاں تک چلے گا؟ وہاں تک چلے گا اس شخص تک جو شادی بیاہ اس کے سارے طریقے اختیار کرنے کے باوجود لاولد رہا، یعنی اولاد نہیں ہوئی اس کو۔ وہاں مایوس ہونا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو سلسلہ در سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں آپ کے سلسلے کڑی میں آپ تک اس سلسلے کو باقی رکھنا منشاء الہی تھا۔ اب اس کا مقصد ختم ہو گیا، اس کی نسل نہیں۔ اور یہ یقین کرنا کہ قرآن اس عقیدے کو بار بار درست کیا ہے۔ سارا نظام کا ایک سبب فطرت وجہ بنا کر رکھے ہیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد ہم کسی کو بھی اولاد نہیں دیتے۔ بیسیوں ایسے انسان ہیں، ہم ان کو ماں باپ بننے کا شرف عطا ہی نہیں کرتے، اور کسی کو صرف بیٹیوں کا باپ بنا کر چھوڑتے ہیں، اور کسی کو صرف بیٹوں کا، اور کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دیکھ کر کرتے ہیں۔ اور جس کو اولاد نہیں ہوتی اس کو عقیم کہتے ہیں، عین قاف یا میم، اردو میں ترجمہ کرو بانجی۔ طبی نقطۂ نظر سے کوئی خرابی نہیں، پھر اولاد سے محروم۔ تو انسان اپنے طور پر سوچتے ہوئے دنیا داری، نفس پرستی، شیطانی طاقتیں قوت کا شکار ہونے نہ پائے۔ ہر چیز میں تمہارے رب کی قدرت کارگر کیسے ہے اس کو جانے۔ آج کی آیت میں ہے بیسیوں خاندان ہمیشہ ہوئے ہیں، ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، آج بھی ہیں، ہو بھی سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ شادی شدہ بھی ہوئی، اولاد بھی ہوئی، آپ صحت مند بھی ہیں، جوان بھی ہیں، حادثے کا شکار ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز ہوتی نہیں، جو بھی چیز ہے کسی نے کیا ہے، کرنے والا ہے۔ کائنات کو کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہے، نہ ہوتی ہے، کرنا پڑتا ہے، کرنے والا ہے۔ بس یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ساری کائنات کا، مخلوقات کا پیدا کرنے والا، باقی رکھنے والا، وجود میں لانے والا، اس کو ختم کرنے والا وہ ایک ہے۔ اس کے اس کام میں، اس کے نظام میں کوئی بھی شریک نہیں۔ جب یقین کرنے کے بعد ساری زندگی کے کام، کاروبار، کام کاج کو، ہدایتوں کو اسی کے سپرد کرو، اسی کا نام ایمان اسلام ہے۔ آج کی خرابی اکثر ہر ایک کے لیے نہیں، کوئی نہ کوئی تھوڑے ہو کے زیادہ ہو، وہ منشاء خداوندی کی حکمت کو صحیح طریقے سے زبان سے نہیں، زبان کیا ہے؟ ہاتھ سے کرنے کو زبان کرتے ہیں، پاؤں سے کرنے کو زبان کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کام کیا یہ زبان ہی ہوا۔ دل کے عقیدے اس کے ساتھ کرنا، یقین رکھ کر۔ ورنہ میں یہ بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں نا، روزہ بھی رکھ لیتا ہوں نا، میں اس کاروبار سے ہٹتا بھی نہیں، میں اس کو دوسری حیثیت دیتا ہوں نا۔ یہ خرابی سب سے زیادہ ہے، اور دور کی سوچ ہے اور صحیح سوچ ہے، اس حقیقت کو سمجھنا ہے۔ آج دنیا میں جتنی تباہی، بربادی، دنیا کی کم و بیش ہر قوم اسلام سے جڑے ہوئے افراد کے عمل کو دیکھ کر، فکر کو دیکھ کر، ان کے چلنے والی زندگی کو جو چلا رہے ہیں اس کو دیکھ کر نام کیا دیتی ہے؟ اسلام خراب ہے۔
اسلام کیا چیز ہے؟ آپ کو اسلام کا تعارف کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، عملی طور پر آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراب کر دیا. اور رسول کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کی وضاحت تفصیل ہے. تو نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو غلط جھوٹا قرار دیتے ہیں. رسالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب حقیقت خداوندی کو سمجھانا، منشا خداوندی کے اوپر قائم و باقی رکھنا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری کو یہ کام انجام دیتا ہے. دوسرے الفاظ میں ایک سے زیادہ مرتبہ بات کر دی گئی، قرآن کتاب خاموش، زبان سے بولنے والی نہیں، سب لکھا ہوا دیکھ لیں. رسول کیا ہیں علیہ السلام؟ وہ بھی کتاب، بولنے والی کتاب، زبان سے بولنے والی، کر کے دکھانے والی، ہدایت دینے والی، منع کرنے والی، اچھے کام کی تعریف کرنے والی، وضاحت. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں بولنے والی، کتاب اللہ ہے. اور یہ کتاب صامت، خاموش آپ کے سامنے موجود ہے. اور اس کے آگے بڑھیں، کلام اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا نور ہے. اس کو الفاظ کی شکل میں آپ کے لیے سہولت کے لیے لفظ کی شکل میں ڈھال کر پیش کیا گیا ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھالا گیا، پھر الفاظ کی شکل سے جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوایا گیا. یہ چیزیں اس کے سامنے، تو پھر اس کے سامنے قرآن کی ابتدا اسی پر ہے، لا ریب فیہ. اس کے اندر جو بیان کیا جانے والا ہے، کیا جا رہا ہے، اس پہ ذری ایک چیز میں شک اور شبہ نہیں، یعنی یقین کے ساتھ ماننا، قبول کرنا. اس کیفیت کے بعد قرآن میں آگے بڑھو، قرآن کے معنی پہ آگے بڑھو، اس کے احکام پہ آگے بڑھو. کہو مانتے ہیں کہ ہاں مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ہاں رکھتے ہیں، زبان سے. یہ کہنا، یہ اقرار و اعتراف ایسا نہیں، عملی طور پر ثبوت پیش کرنا بہت 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 دشوار ہے. ایک بار بہت نہیں، ہزاروں لاکھوں مرتبہ بہت 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 بہت. میں بھی بیسوں تعلیم دے دیتا ہوں، تربیت دے دیتا ہوں، کہہ دیتا ہوں. بیسوں مرحلے اس چیز کے اوپر کرنے کا جب آتا تو پیچھے ہٹ جاتا ہوں. میں ہزاروں لوگوں کو بول دیتا ہوں، دیکھو بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے 27 مرتبہ نماز ادا کی جیسا اتنا فرض ہے. اگرچہ کہ ادا کریں تنہا پڑھے تو 27 درجے سے محروم ہیں، لیکن میرے کاروبار ہے وہ 27 درجے رہنے دوں. آدھا حصہ جاؤ نماز ہو، آدھا حصہ وقت ہے نا میں جا کے پڑھ لوں. ادا خزا کے جیسی ہوئی. ایک چیز نہیں، ایسا 20 چیزوں میں جو ہم نے ایمان کو ہم نے عملی طور پر رسمی طور پر کر ڈالا نا، خالی سمجھ کا پڑا. گردن پکڑ کے کرانا اسلام کا حکم ہے، لا اکراہ فی الدین. سمجھنا سمجھا دینا کام ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے پکڑیں گے نہیں، آپ بات سمجھائیں گے. یہ بھی خیال نہیں لیں گے، دیکھو میں کتنے نمازیں پڑھتا ہوں روزے کی، یہ لوگ کیا ہوگا کہ کیوں نماز نہیں پڑھتے، یہ بھی نہیں کرنا. یہ اپنی نمازوں ضائع کرنا ہے. ہاں اس کی تاکید کرنا، اس راستے کی طرف لانا. عجیب ہے، میں تہجد پڑھوں، یہ سو رہا ہے تو آپ کی پڑھی بھی تہجد بیکار ہے. آپ جو پڑھ رہے ہیں اللہ پڑھوا رہا ہے، انہیں اس طرح مائل نہیں ہوا، اللہ سلا رہا اسے. الغرض کئی سلسلوں کی کڑی کی وضاحت پر آج ایک مزید حکم ہے، اس کی تفصیل قرآن میں جگہ جگہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے
ہر انسان کے لیے، چاہے دونوں میں رشتہ کچھ بھی ہو، دو انسانوں میں، دو پارٹیوں میں تعلق کچھ بھی ہو، دوستی کا ہو، پیار کا ہو، محبت کا ہو، ماں کا ہو، باپ کا ہو، بیوی کا ہو، شوہر کا ہو، بیٹے کا ہو، حاکم اعلیٰ کا ہو یا غلام کا ہو، رعایت کا ہو، یہ کاروبار سے جڑے ہوئے تعلقات رشتے ہیں۔ دوسرے ایک انسان کا ایک حبہ، ایک پیسہ، چلو پیسے کی اہمیت نہیں، روپیہ بولو جس کی بھی اہمیت نہیں، 9 روپے بولو اس کی بھی اہمیت نہیں، 10 روپے بولو شاید تھوڑی اہمیت آئے۔ آپ فقیر کو دھوکہ سکھا دے کہ سمجھے میں نے کر دیا کمال، سمجھتے دعا دے گا، کہ دعا دینا ہے، کیا ملتا ہے اس میں؟ خیر وہ بھی ختم ہو جائے گا سلسلہ۔ یہ نئے شہر میں کئی مقامات پر جائزہ لیا ہوں، ہفتے میں 1-2 مرتبہ پابندی سے بیٹھک ہوتی ہے، اسی تفسیر کے عنوان سے لوگوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، تجربہ سنتا ہوں۔ 5 کا سکہ دینے پر بھی یہ ندی کے ادھر والے ایریے میں عام طور پر فقیر لے کر ایسی انگلیوں پہ رکھ کر اسی کی چھت پر ایسا اڑا کر پھینک دیا۔ یہ ہمیں آپ کے دینے کی فکر کے اوپر شرم کرنا چاہیے کہہ کر پریکٹیکلی آگے بڑھ گیا۔ تو اصول دین کا یہ ہے، حجۃ الوداع آخری اسلام مہر لگانے والا خطبہ تھا پورے دین کے اوپر، پورے قرآن احکام کے اوپر، پوری سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اوپر، ایک ایک چیز کو رک رک کر جو چیز بٹھانا ہے، اطمینان سے کہنا ہے، اہمیت کی چیز ہے، 2 طریقے اختیار کرنا، پھر کہنا، پھر کہنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 2-2 3-3 مرتبہ، کیونکہ آپ کے دماغ میں بٹھانا ہے، پھر اب رسول آنے والا نہیں ہے، پھر کبھی آپ کے دماغ میں بٹھانے کے لیے سنتے 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 رحمت نازل ہوتی، ذہن کو حاضر رکھنے کے لیے کہتے کہتے آبجیکٹو ٹائپ پہ لاتے تھے، اے لوگوں یہ کیا ہے کہو، کتاب ادارے کی توجہ ہوتی، جواب دو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتانے والے اللہ کی باتیں ہیں، غیب کی باتیں ہیں، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ پھر یہ سوال جواب ملتا اللہ و رسول عالم، اللہ کا رسول کہ خوب بہتر جانے، فرمائیے اب کان تیز ہوئے، سنو یہ ہے۔ ایک سے کہے کیا میں تجھے قرآن میں سب سے بڑی فضیلت والی چیز قرآن کے اس حصے کے بارے میں بتاؤں؟ آگے نہیں میاں ایسا کرنے سب سے اچھا ایسا نہیں بتاؤں؟ ایسا ضرور، اچھا چل نماز پڑھیں گے، چل بتائی نہیں۔ نماز فارغ ہونے کے بعد شاید بتاتے ہوں گا، ساتھ ہوں گے صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی نہیں بتاتے۔ کیوں نہیں بتاتے؟ وہ سننے کی طلب اور تڑپ ہونا اور یاد رکھنا انہیں۔ یہ عملی زندگی ہے کہ دریافت کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا نا، ارے وہ سورہ فاتحہ ہے دین، آپ بولیں گے اتنی بات بتا دینا تھا، نہیں ہونے کے برابر قریب اس وقت سارے ہندوستان کا جائزہ لو، کسی جماعت سے رابطہ رکھنے والوں کا لے لو، تابر توڑ کہتے چلے کیا فرما دیا، کیا خوب فرما دیا، کیا کمال کر دیا، کیا لہجہ بنا دیا۔ سامعین دراصل قبول کرنے کے ارادے سے نہیں، جج اور حکم بن کر بیٹھے ہیں،
یہ اچھا کہتے ہیں، یہ اچھا بیان کرتے ہیں، یہ اچھا انداز ہے، یہ اچھا اس کا طریقہ ہے، بات یہ تک ہے کہ ٹک جائے نام نمود والی حقیقی تصوف والی لہر ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں ایسا نہیں ہے، دل کا تصفیہ ہے، صفائی ہے، حقیقت ایمان ہے، اس کے اندر بھی بیچ سے وسوسے والے ظاہر طور پر ہو گئے، وہ ایک الگ تفصیل ہے۔ یہاں کی سیاحت میں جو مسئلہ بتانا ہے، آخری چھاپ لگاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں، حجۃ الوداع میں آیت نازل ہوئی جو کہ محمد دین اسلام جس کا نام ہے، اللہ تعالیٰ جس کی پابندی کروانا چاہتا ہے، پوری باتیں مکمل ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں کسی بندے سے راضی ہوتا ہوں تو یہ جو طریقے بتا گئے اسی پر آپ تعویل کے پڑھتے رہو نا نماز، لوگ تو نماز نہیں پڑھتے، میں نے جماعت چھوڑ کے تو پڑھوں نا، یہ شیطانی وسوسہ ہے، چھوٹنا الگ چیز ہے، نماز چھڑا کر بھی بتایا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کیا کرنا پتا، ایسا ہوا تو ایسا کرنا۔ یہ پیغمبر شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیغمبر کی علامتوں میں سے یہ سوتے ہیں دل جاگتا ہے، آزو بازو کی ہر حرکت سے غافل نہیں، ہماری جیسی نیند نہیں، اور امت کو تعلیم دینے کے لیے ایک مرتبہ صبح آیا بھی، دن بھر جنگ کروائے، رات بھر لوٹنے کے بعد سفر کو نکلے، فجر کے لیے تھوڑا سا وقت، کمر سیدھی کر کے اٹھنے کے عنوان سے، پر یہ بھی فرما دیا ہر کسی میں جو تھکان ہے صرف بیٹھنے کا بہانہ چاہیے، بیٹھتے انہیں ہوش کو دے گا، لمبی طویل تفصیل۔ پھر احکام جاری کر دیا، ایسا ہوا تو کیسا کرنا دین کو، چیزیں نہیں چھٹتی ہے، کس نے کہہ دیا، کئی وجوہات ہوتے ہیں، لیکن آمدن ارادے کے ساتھ آپ اپنی عقل سے دین کو بناتے چلیں، یہ نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ فرمایا رسول اللہ میں تو کسی انسان کا پیسہ کسی دوسرے کے لیے حرام ہے، جائز نہیں، ایک شرط کے ساتھ جائز ہے، اللہ انتی بھی نفسی، انہیں خوشی کے ساتھ، دباؤ کے ساتھ، غربت میں بوجھ ڈالنے کے ساتھ نہیں، دل کی مرضی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ وہ پیسہ آپ کو منتقل کرتا ہے، چاہے کسی بھی شکل میں، تحفے کی شکل میں ہو، ہدیے کی شکل میں ہو، حق کی شکل میں، فلاں شکل، کسی بھی شکل میں۔ مال کے لفظی معنی خود ہی آتے ہیں، آج اس کے پاس، پھر پلٹ گیا اس کے پاس، پھر پلٹ گیا اس کے پاس، ٹکے نہیں رہنے والی چیز کا نام، عربی کا لفظ ہے مال، معاملات پیسے وغیرہ کا نام ہے، اس کے معنی خود ہے رہنے والی چیز، کسی بھی عنوان سے جائیں گے، چلو آپ ایک ضرورت کی چیز خرید رہے ہیں، اس عنوان سے صحیح، وہ پیسہ تو گیا ادھر، کسی کی محبت میں دے رہے تو گیا صحیح، کوئی ظلم کرتے ہوئے کھینچ لیا گیا صحیح، تو کسی کی بھی کوئی بھی چیز دوسرے کے لیے اجازت نہیں۔ اب دوسرے مسئلہ، چلے اتفاق ہوا، جا رہے ہیں، اچانک ایک پیٹھی دکھ گئی، ایک بیاگ دکھ گیا، 100 کے نوٹوں میں بڑی گٹی دکھ گئی، کیا کرنا چاہیے؟ طبیعت دل تو چاہے گا لے لینا چاہیے، کیا آپ کا ہے لینے کے لیے؟
خیال ہے کہ میں نہیں لیا تو کوئی دوسرا لے لے گا، تو دوسرا لینے سے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ اب نے لیا تو اس کا ہو گیا، اچھا میں لیا تو میرا ہو جاتا ہے، کس نے کہا میرا ہو گیا؟ کس زمن میں آپ کا ہوا؟ کیا آپ نے کمایا دھمایا؟ میرا نہیں ہے، نظر نہیں، ہاتھ لگانا ہے، لگانے کے بعد اب شریعت کے احکام بڑے مشکل ہیں، اب مالک کو ڈھونڈ کے تلاش کرنا، اس میں لگ جانا، ساری زندگی پیچھے لگانا، اس زمانے کے سارے اسباب کو اختیار کرنا جس زمانے کے لحاظ سے ہے، مالک کی تلاش کرنا۔ اب اس زمانے کے لحاظ سب کریں گے، ڈھونڈنا، تلاش کرنا، اطلاع عام کرنا، اشتہار دینا، اخبار بازی کرنا، یہ بھی ایک اعتبار سے موجودہ زبان قانون سے اس ایریے کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، اطلاع دیں گے، حوالے کریں گے، انتظام کریں گے۔ کہیں بھی دور دور تک کسی کی نظریں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ہے، اور تمہارے ساتھ ایک ہے اللہ تعالیٰ، اب تمہاری آزمائش امتحان اس میں رکھ دیا اس نے، تو اب ترجمے پہ آتے ہیں، تو کسی کی کوئی چیز کسی کے لیے حلال نہیں بغیر اجازت کے، اس کی مرضی کے بغیر، یہ قید کلیہ اسلام کا اصول ہے۔ اب یہاں جو شکل پیش کر رہے ہیں آج کی آیت میں، حادثات میں مر گیا، بچے یتیم ہو گئے، آج کی دنیا کے لحاظ سے تو گھر سے نکلنا آسان ہے، گھر کو لوٹنا مشکل ہے۔ کئی سال پرانی بات ہے، یہیں پر قریب میں چادر گھر پر چھوٹا چمن تھا، اپنا چمن ختم کر دیا گیا، دھوپ کے وقت چمن میں جا کے لیٹا ہوا ہے، لاری تیزی کے ساتھ آئی، ریلنگ کو پار کری، چمن میں گئی، اس کے اوپر سوار ہو کر پہیا وہاں جا کے روکا، اور وہ بیچارہ مرا۔ یہاں کس قسم کی احتیاط کریں گے آپ؟ فٹ پاتھ پہ چلتا ہے دوسرے کی غلطی ہوتی ہے، کسی بھی وجہ سے حادثات ہوتا ہے، جنگ ہوتے ہیں، نقض امن ہوتا، مار پیٹ ہوتی، کبھی قوموں سے ہوتا، کبھی آسمانی طوفانی بلاؤں سے ہوتا، کبھی حادثات میں ہوتا، اللہ محفوظ رکھے۔ سب یتیموں کی تعداد ہے۔ اب جو شخص مر گیا ہے اس کی جو اولاد چھوٹی ہے، اولاد ہوتی ہے، اس کی پوری زندگی اولاد کے لیے رہتی ہے، کچھ نہ کچھ صلاحیت ہے تو شادی کرتا ہے، کچھ نہ کچھ ہے تو شادی کرنا ہے، ورنہ شادی کرنے کا کیا؟ شادی کرنا فرض ہے کیا؟ شادی کرنا واجب ہے؟ چلو سنت پڑھتے ہیں، کیا سنت مؤکدہ ہے، کرنا چاہیے، کس نے کہہ دیا؟ شادی کرنا اچھا ہے اس نیت سے آپ اسلامیت پر قائم رہے، اور اسلام کو باقی رکھنے والا، اسلامی طریقے پر چلنے والی میری اولاد رہے، اور اسلام کا قیام کا سلسلہ جاری رہے، اس غرض کے ساتھ کرنا افضل، اچھا اور بہتر ہے۔ نہیں کہتے کہ گناہ گار ہے، کہاں سے کہہ دیا؟ شادی کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، ہر انسان نہیں، بعض انسانوں کی خلقت میں ایک کیفیت رہتی ہے، شادی کے بنا رہنا دشوار ہے، گناہوں کا زیادہ امکان ہے، اس کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اب واجب ہے، اس کے لیے واجب ہے، ہر ایک کو کرنا واجب نہیں، یہ ہر انسان کے اندر نہیں رہتی، وہ جنسیت ایک طاقت بھی جو ہے ہر انسان کے اندر الگ الگ درجے کی، لیڈیز میں بھی جینٹس میں بھی، وہ ایک کیفیت نہیں ہے۔ اب آپ اپنی
اپنی عصمت کی حفاظت کرنے کے لیے، حکم خداوندی کی تعمیل کرنے کے لیے، آپ کے ایمان کو خرابی سے بچانے کے لیے ایک مرحلے میں وہی چیز جب تک جو کہہ دی گئی نا، جو فرض نہیں، جو واجب نہیں، اب وہ فرض اور واجب کے درجے میں اس کے لیے ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہو جاتی ہے۔ الغرض تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یتیموں کے مال کے قریب جانے کا بھی ارادہ بھی مت کرو۔ یتیم کے مال کو، یعنی بے سہارا باپ کے، بے سہارا جینے والے باپ بچوں کے مال کو وہ سب کچھ نہ کچھ چھوڑ کے گیا، چلو گھر تو ہوں گا، کچھ جاگیر ہوگی، کم کی زیادہ کی کچھ تو ہے، اور چھوٹے معصوم بچے میں صلاحیت نہیں ہے اس کو سنبھالنے کی، خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد سنبھالے گا، سنبھالنا ہے، سنبھالے گا۔ جب اچھی خاصی دولت ہے تو ایک سے زائد افراد آگے بڑھیں گے، ہم پرورش کرتے ہیں، ہم سنبھالتے ہیں، ہم ان کی تعلیم دیں گے، ہم تربیت دیں گے، کم رہا تو آگے پیچھے رکھتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ یہ مسئلے کو قرآن جگہ جگہ وضاحت کرتا ہے، دیکھو یہ ایمان خراب ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا، دوزخ میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ جب یتیم سے جڑا ہوا، کیونکہ اس کا باپ کا مال ہے، اس کا ذمہ دار ہوا، باپ کی جاگیر زیادہ اس کو ملی، باپ مر گیا، باپ کی بیوی جو اس کی اماں ہے اس کو 12 پیسے دیں گے، 100 میں سے 12 پیسے، یعنی پوری جاگیر جائیداد کو 100 پیسوں والے 1 روپے میں مانو، اس کی وضاحت اللہ نے کیا، اسے انسان کو کرنے کا اختیار نہیں، کیونکہ بچے والی تھی انہیں، اس کا شوہر مر گیا، شوہر کی جاگیر جائیداد میں سے 12 پیسے، قرآن میں سمن کا لفظ ہے، 12 پیسے جانے کے بعد مرنے والے کے ماں باپ ہے تو ان کو 6% ایسا ملے گا، اگر وہ بھی نہیں رہے تو سب کچھ ملے گا، بچوں کے اس میں چاہیں گی دولت، چلو اس کے ضمن میں، ان کی پرورش کے ضمن میں آپ ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کرنا، یہ حکم ہے۔ ہڑپ کرنا تو کجا، ایسے ارادے سے قریب بھی نہیں جانا، اور یتیم کی پرورش کرنا، یہ حکم خداوند ایمان ہے۔ ہاں اگر صرف کرنا ہے تو ایک طریقے سے جاتا، دل سے صحیح ارادے کے ساتھ ایسی فکر کہ اس کا جتنی دولت تھی جھونکی تو انہیں بڑا ہونے تک، سمجھدار ہونے تک، زندگی کا اچھا برا سمجھنے کی طاقت آنے تک، اگلی زندگی کو اس پیسے کے بل بوتے پر جینے کے تربیت اس میں ہو جانے تک، اس کے لیے قرآن نے کہا حتیٰ یبلغ اشدہ، جو عام طور پر 18 سال سے 28 سال کی عمر کے درمیان والے حصے کو بولتے ہیں، جوانی والا وہ حصہ، اس کی بھی وضاحت آئی ہے پارے 4 میں، امتحان بھی لے کے دیکھنا، تجربہ کر کے دیکھنا، واقعی پیسے کو ضائع کرنے کی عادت تو نہیں اس میں، اس نعمت کو نعمت سمجھ کر حفاظت کرنے کی صلاحیت ہے، یہ سمجھ کے اس کے بعد اس کی دولت کے حوالے کر دینا، اور اس درمیان میں اگر آپ بھی محتاج غریب ہیں، بہرحال اس کے پیسے کو ضائع ہونے نہیں دینا، ہاں آپ تجارت میں لگا کر اس کی اصل رقم بچے رہنا، پھر آپ کو بھی خرچے میں ملنا، اس کا بھی خرچہ چلانا، ایسی کوئی شکل تدبیر، انہیں بڑے ہونے تک اب کیا رہا تیرا ایسا کہہ کر الگ نہیں ہونا، یہ امتحان کی آزمائش ہوگی اس کے لیے۔ پھر فرمایا اوفوا بالعہد، پرورش کا ذمہ لیانا، ایک چیز جو بھی عہد کرتے ہیں، یعنی ایگریمنٹ، وعدہ، یقین دہانی، یہ 2 قسم، کسی انسان کے سلسلے میں ایمان نامہ ایگریمنٹ کا اللہ سے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم
بیان لہو الجنہ، تم کرو گے میں دوں گا، تم اپنی زندگی لگا دو گے میرے حکم کے مطابق، میں اپنی شان سے کئی گنا اضافہ دوں گا۔ یہ ایگریمنٹ کا نام ہے جی اسلام میں، اللہ سے بھی فرمایا ہم سے آپ کے اس ایگریمنٹ کو پورا کرنے میں، یعنی وعدے کو پورا کرنے میں اللہ سے بڑھ کر سچا اور کوئی بھی نہیں ہے، تو یقین رکھ کے کرتے جاؤ۔ تو پہلے انسانوں کے اندر جتنے وعدے کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، پورا کرو، خلاف نہیں کرنا، تاخیر نہیں کرنا۔ جب انسانوں کے ساتھ نہیں کرے تو اللہ سے کیا ہوا، عہد و وعدہ کہاں سے پورا کرو گے؟ جب اس میں بے ترتیبی ہے، آپ کے دین کے سارے معاملات میں، کاروبار میں، ساری چیزوں میں بے ترتیبی ہے، اس میں دیانتداری کے ساتھ کمال ہے، تو پھر حقوق اللہ جو ایمان کا حصہ ہے، آپ کا تعلق آپ کے رب سے جو کرنے کا، اس میں بھی آپ صحیح کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب واقعی سچے، پکے، اچھے، بابرکت دنیا والوں کے لیے، دوسروں کے لیے یہ زندگی بنی، پھر آخرت والی زندگی کامیاب رہے گی۔ ان العہد، اس بات کو لے کر چلو، ہر قسم کا عہد اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور سوال کریں گے، آپ بچنے والے نہیں ہیں، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، یہ سوال و جواب سے گزرنا ہے۔ پورا کرنے کے بعد، سوال و جواب کے بعد تمہاری ہر چیز کا انعام اللہ تعالیٰ عطا کریں گے اپنے شان سے۔ اگر خلاف کرو گے تو اس میں گرفت ہو جائے گی۔ تو معاملات کے اندر اپنے دین کو پکا اور صاف کرو، معاملات کے اندر بے ترتیبی کو دیکھ کر ہی تو ساری دنیا کری یہ مسلمان، نام الگ الگ تھے، کسی نے دہشت گھر کہا، کسی نے انتہا پسند کہا، کسی نے فلاں کہا، کسی نے فلاں کہا، کیوں کہہ رہا ہے؟ کوئی اخبار خالی نہیں، روزانہ فلاں نے فلاں کو قتل کیا، اس کا نام کیا، سید فلاں تھا، شیخ فلاں تھا۔ کل کے اخبار کی خبر اس کو سارے ویڈیو کی شکل میں پوری دنیا کو بتلا دیا ہے، ٹوپی کے اوپر ہے، برقعے کے اوپر ہے، نام میں بھی بتا دیا۔ عام طور پر خبروں میں ناموں کا ذکر نہیں کرتا۔ حیدرآباد کس پہ، اس کا نام شاہین ہے، اس کا نام یہ ہے۔ ایک بے سہارا خاندان، صرف باپ نہیں ہے، ماں ہے، بچی ہے، کسی کام کے بہانے سے لے کر زبردستی 2 مہینے سے زیادہ اسے فوجکاری کراتے چپائیں، پھر اسلامی شناخت بھی باقی رکھنے کے لیے برقعہ بھی ہے، ان کو ٹوپی بھی ہے، پھر مسجد کو بھی جاتے ہیں، پھر وہ بھی مصلی پر بچھا کر نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ایک چیز نہیں، گنتی نہیں کر سکتے۔ تو اسلام جو چیز ہے، دنیا کے سامنے ہماری فکر کو، ہمارے کاروبار کو، ہمارے معاملات کو صفائی، وفاداری کا پہلو ہر ایک میں نمایاں دکھائی دینا، جب یہ ہے تو اسلام مضبوط ہوا ہے۔ مسلمان کمزور اس معاملے میں تو دنیا کو دیکھے گا اسلام کمزور، حقیقت میں اسلام کمزور ہے۔ اسی طرح ہر ایک آیت میں طریقے زندگی چلنے چلانے، اس میں ڈھلنے کے طریقے، پھر اگلی آیت میں اور دیگر احکام آگے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔